اور پھر سادہ. یہ بڑے اعزاز کی بات ہے. سیدھا مسلمان جس کے لیے دعا کی جاتی ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم، سیدھا راستہ اس کی ہمیں ہدایت ہے. مگر اس سے مفہوم جو ہے نا اپنی مرضی کا لیا جاتا ہے. اس سے مفہوم اپنی مرضی کا لیا جاتا ہے. اور اگر یہ امپریشن لیا جاتا ہے کہ ہم تو جناب بولے بھالے سے ہیں، اب بس جو ہمیں بتایا گیا ہے، جو ہمیں معلوم ہے، ہم اسلام کی جو موٹی موٹی باتیں ہیں ان پر عمل کرنے کے مکلف ہیں، باریک بینی سے ہمارا کوئی سروکار نہیں ہے. اگر یہ بات سنسیئرلی ہو تو یہ بھی بڑی خوبصورت ہے کہ ہر بندے کا یہ منصب نہیں ہے کہ وہ ہر جگہ پر ٹانگ اڑائے، ہر جگہ پر ٹانگ اڑائے. جس کا کام اسی کو ساجے، جس کی ذمہ داری ہے جو اس سے گزرا ہے. جو ہاں کچھ چیزیں بڑی معروف ہوتی ہیں، وہ اچھائی کو اچھائی کے طور پر تسلیم کرنا اور برائی کو برائی کے طور پر جاننا ماننا. اس کے لیے قرآن پاک نے یہ فرمایا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. اگر کوئی ایسا معاملہ ہے تو تمہیں چاہیے کہ ان لوگوں سے پوچھ لو جو اس کے ایکسپرٹ ہیں. اہل ذکر سے پوچھو، سوال کرو، پوچھو. اگر نہیں پتہ تو ان سے پوچھو. اور اگر صرف اپنی من پسند فیلڈ میں رہنے کے لیے یہ ایک شیلٹر لینا ہے، وہ جی سانونی جی غرض، اور سیدھے سادھے مسلمان ہیں سانونی غرض. اور اگر یہ صرف شیلٹر لینا ہے تو انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. رب کریم تو خوب جانتا ہے، رب کریم تو خوب جانتا ہے کہ ان کی حقیقت کیا ہے. یہ کیا کر رہے ہیں؟ وہی نا، وہ تو خوب جانتا ہے نا کہ یہ کس غرض سے ہو رہا ہے، کس غرض سے ہو رہا ہے، اس کی اصل کیا ہے، اس کی اصل کیا ہے، تو وہ خوب جانتا ہے. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ذیشان من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان. بڑی مشہور حدیث مبارک ہے. اگر کسی برائی کو دیکھتے ہو تو اس کو قوت بازو سے روکو. اگر تم میں اتنی ہمت طاقت نہیں ہے تو زبان سے منع کرو، اس کو زبان سے برا کہو. اگر اتنی بھی ہمت طاقت نہیں ہے، مگر خبردار کسی نے کوئی سوال کیا تو وہ نوکری سے جاتا رہے گا. اور یار میں تو پہلی جو ہے نا وہ بڑی مشکل سے گھر کا چولہا چل رہا ہے، تو بچے چھوٹے چھوٹے ہیں، ماں بیمار ہے، بچے کی ایڈمیشن کا خرچہ سر پہ ہے، فلاں 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 فلاں، بس چپ کر جاؤ. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کم از کم وہ دل سے برا جانے، اور وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، اور یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے. سیدھا سادہ مسلمان ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کے سامنے جو کچھ بھی ہوتا رہے اس کو اس کی پرواہ نہ ہو. آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے مختلف سوالات کیے گئے مسلمان کے بارے میں کہ مسلمان کون ہوتا ہے. آپ نے جو جوابات عطا کیے نا ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ مسلمان بے غیرت نہیں ہوتا. مسلمان بے غیرت نہیں ہوتا. یہ نہیں ہے کہ اس کے سامنے جو کچھ بھی ہوتا رہے سانو کی. اس کے لیے جو 3 مراحل بیان کیے نا کہ اگر ہمت ہے تو اس کو قوت بازو سے برائی کو روکو، نہیں کر سکتے تو زبان سے کہو یہ یار برا ہے، غلط ہے. یہ بھی نہیں ہے کم از کم دل سے تو برا جانو کہ یہ ٹھیک نہیں ہے. از اٹ کلیئر؟ بات کلیئر ہو گئی ہے؟ ہاں جی، ہاں جی.
وہ کہاں سے؟ وہ نہیں 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 دیکھیں وہ کون ہے، کہاں سے ہیں، اس کا تو بڑا سمپل سا یوں سمجھ لیجیے کہ یہ جو چار آپ کہہ رہے ہیں نا فقہ مذاہب انہیں کہتے ہیں، مذاہب اربع، مذاہب اربع انہیں کہتے ہیں، احناف، شفافی، مالکی اور حنابلہ، یہ چار سکول آف تھاٹس ہیں، سکول آف تھاٹس ہیں، اور ان سکول آف تھاٹس کا بیسک سورس قرآن مجید ہے اور پھر احادیث مبارکہ ہیں۔ اور اگر کوئی نیا ایشو سامنے آتا ہے جو قرآن و سنت میں واضح طور پر ڈکلیئر نہیں کیا گیا، تو قرآن و سنت ہی سے رہنمائی لے کر اس کے بارے میں رائے قائم کی جاتی ہے، اور اس رائے میں کہیں کوئی اختلاف بھی ہو جاتا ہے، ایک ہی رائے اس کے خیال میں ایسا ہونا چاہیے، دوسرے کے خیال میں ایسا ہونا چاہیے۔ عوام الناس سارے کے سارے اس کیلیبر کے نہیں ہیں، اس کیلیبر کے نہیں ہیں، تو وہ پھر کسی ایک کو اگر اپنے لیے چوز کر لیتے ہیں، اور وہ جو اسکول آف تھاٹس ہیں وہ اگر آپ ان کو اسٹڈی کریں گے تو وہ اپنی اپنی جگہ پر زبردست ایک سسٹم کے تحت ہیں۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس 40 آلموسٹ آل دا ٹائم 40 ایسے ان کے اسٹوڈنٹ کہہ لیں یا ان کے جو ایڈوائزر کہہ لیں، ان کے جو سبارڈینیٹ کہہ لیں، پارٹیسپینٹس کہہ لیں، آل دا ٹائم آلموسٹ 40 افراد وہ ہوتے تھے جو اعلیٰ ترین سطح کے کوالیفائڈ لوگ تھے، اور وہ بیٹھ کر آپس میں کسی ایشو کو ڈسکس کرتے تھے، ممکنہ جو کیفیات ہو سکتی ہیں ان کو ڈسکس کرتے تھے، پھر اس کے بعد رائے قائم کرتے تھے۔ ان کی رائے میں بھی اختلاف ہو جاتا تھا، وہ اس لیے تھا کہ عوام الناس سارے کے سارے نہ تو اس کیلیبر کے اور نہ ہی سب کے سب ان کو وقت میسر ہے، نہ ہی وہ سارے کے سارے خود سے مکلف ہیں۔ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، تمہیں حکم یہ ہے کہ اللہ کے حکم ماننا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنی ہے، اور تم میں سے جو اولی الامر ہیں، صاحبان فہم و دانش ہیں، جو تم میں سے یعنی اہل ایمان میں سے جو حکمت و دانائی، علم و ہنر کے ایکسپرٹ ہیں یا عہدے پر فائز ہیں، پھر تم نے ان کی پیروی کرنی ہے۔ کس صورت میں؟ کہ جب وہ قرآن و سنت کو فالو کر رہے ہوں، تو یہ اس کیٹیگری میں آتے ہیں۔ اگر کوئی شخص از خود اس کیلیبر کا ہے یا کسی بھی وقت پیدا ہو جائے، اس کیلیبر کا ہے کہ وہ اس لیول پر جا کر سوچ سکتا ہے، تو اس کے لیے ان کا اتباع کوئی لازم نہیں ہے۔ نہیں ہے، میں کہہ رہا ہوں وہ مطلب یہ تو اہل تشیع کا تو معاملہ ہی الگ ہے نا، ان کا معاملہ الگ ہے۔ تو اگر تو اہل حدیث کا بھی معاملہ تھوڑا سا مختلف ہے، وہ ان کا بڑے وہ ان کے جو ہے نا بزرگوں میں، ان کے مہربانوں میں ہیں۔ یہ شیعہ جو ہے نا اپنی فقہ کے لیے جو اصطلاحات استعمال کرتے ہیں ان میں سے ایک فقہ جعفریہ ہے، ان میں سے ایک جو ان کی ٹرم ہے نا وہ فقہ جعفریہ ہے۔ یہ جو ایک فقہ اگر کوئی بنتی ہے نا، وہ جیسے میں نے پہلے بھی بات کرنے کی کوشش کی ہے، وہ صرف ایک مختصر وقت یا کوئی مختصر سا کوئی نہیں ہے، اس کے لیے تو پورے کا پورا سسٹم کام کر رہا ہوتا ہے، پورے کا پورا سسٹم ساتھ کام کر رہا ہوتا ہے۔ اس میں اگر ہم اسکول آف تھاٹ کے طور پر دیکھیں نا، امام
جعفر رضی اللہ تعالی عنہ سلام اللہ علیہ بہت عظیم المرتبت شخصیت ہیں، مگر